ہو سکتے ہیں. تو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا. اس نے بنی اسرائیل سے ایسی نفرت شروع کر دی تھی کہ ایک سال میں 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جو فرعون کی حکومت کو ہلا دے, تخت کو ہلا دے. اور اس کے بعد سال بھر جب بچوں کا قتل ہوتا رہا, لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, وہ عورتوں کو, بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور لڑکوں کو مارتے تھے, قتل کرتے تھے. کس وجہ سے؟ ڈر تھا حکومت کو ہلانے والا, تخت کو ہلانے والا بچہ پیدا نہ ہو جائے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی جو تدبیر ہے, تمہاری تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی. بچہ پیدا بھی ہوا. وہ کون تھا بچہ؟ موسیٰ علیہ السلام. اور اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ قتل ہو رہے تھے اس وقت بچے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں رکھو اور پانی میں بہا دو. کون ماں کر سکتی ہے ایسے کہ اپنے آج کے پیدا ہوئے بچے کو دریا میں بہا دے؟ لیکن ان کی ماں کے دل کو اللہ نے مضبوط کر دیا. اور اس کے بعد وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے باغیچے میں ہی جا کر لگا. فرعون کو اولاد نہیں تھی. فرعون کی بیوی نے دیکھا, بچے کو اٹھا لیا اور کہا عسیٰ ان نتخذہ ولدا, کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. فرعون نے کہا یہ کہاں سے تم بیٹا لے آئی, کہیں یہ بچہ تو ہلاک کرنے والا تو نہ بن جائے. بیوی نے کہا نہیں, یہ تو بہتا ہوا آیا ہے, وہ تم نے خواب جو دیکھا وہ بنی اسرائیل کے بچے کا ہے, یہ تو کہاں سے آیا کیا پتا. لیکن ہے تو خوبصورت. بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں ہونے لگی. فرعون کے گھر میں اعلان بھی ہوا کہ ان کو کوئی دایا آئے اور دودھ پلائے. کمال قدرت تو دیکھو, موسیٰ علیہ السلام 2 دن کے بچے ہیں لیکن دودھ کسی کا نہیں پیتے تھے. ان کی بہن وہاں کھڑی تھی, اس نے کہا ایک دایا کو میں جانتی ہوں, اس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے. کہا گیا کہ ٹھیک ہے لے آؤ, ہم جو وہ قیمت بولے گی ہم اس کو قیمت دیں گے دودھ پلانے کے لیے. شاہی گھرانے کے بچے کو دودھ پلانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن سیدھے جا کر اپنی ماں کو لے آئی. کہا کہ یہ دایا ہے اور اس کا دودھ بچے پیتے ہیں. تو اس ماں کے گود میں جب بچے کو دیا گیا, موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی ماں کے سینے سے دودھ پینے لگے. نظام قدرت دیکھو رب تعالیٰ کا, ان کی ہی ماں سے دودھ پلوایا جا رہا ہے, پلس اجرت بھی دی جا رہی ہے. بچے کو پالنے اور بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی. اور پالا کہاں جا رہا ہے؟ وہی فرعون کے محل کے چھت کے نیچے. میرے عزیزو, یہ کارخانہ قدرت کے جو معاملات ہیں تمہاری سمجھ سے بھی بالاتر ہیں. وہی بچہ تھا جس کا خوف فرعون کو تھا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے, تب پھر اس کے مقابل میں آ کر کھڑے ہوئے اور اسے اعلان کیا کہ جھک جاؤ اس رب کی بارگاہ میں, تم اپنے رب ہونے کا اعلان کرتے ہو. پھر جو معاملات ہوئے, اخیر میں جا کر فرعون کو ایک سمندر کے پانی میں غرق کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعونی لشکر سے نجات دی گئی, فتح مبین عطا فرمائی گئی 10 محرم کو. اب میں تاریخ کے اس حصے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ظالم جتنے بھی منصوبے بنا لے, جتنے بھی پلان بنا لے, لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے آج دنیا میں کیا کیا کہا جاتا ہے مسلمانوں کو نروس کرنے کے لیے, تم کچھ نہیں کر سکتے, ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے, تم کہیں سے کچھ بول بھی نہیں سکتے. ہم وہ طاقت والے لوگ ہیں, ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے, ہمارے پاس تھاٹ ہے, ہمارے پاس فلاں ہے. سب کی واٹ لگائی ہے تھاٹ کی. یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے. اور میں جنگوں کے حالات پر زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں, ہم کسی کے پکش یا اپکش میں بات کرنے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھو, کسی پر اتنا ظلم نہ کرو, اتنا ظلم نہ کرو کہ جب وہ مظلوم کھڑا ہو جائے تو تمہارے پاؤں ہلنے لگ جائیں گے. اکثر ایسا ہوا ہے. ایک بات یاد رکھو, امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کا ظلم بہت ہو چکا ہے, بہت ہو چکا ہے. کیا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بچے کی آہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچی ہوگی؟ کیا ان ماؤں کی چیخیں نہیں پہنچتی ہیں جن کے گودوں کو اجاڑ دیا گیا ہے؟ کئی ایسے بچے ہیں قبرستانوں میں وہ جاتے ہیں, عید کے دن اپنے باپ کا نام لے کر پکار رہے ہوتے ہیں, سرانے پر بیٹھ کر اپنے باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں
جن کو ابھی ماں باپ کا پیار صحیح طریقے سے ملا نہیں تھا کہ ظالموں نے ان سے چھین لیا. کتنے بچے وہ ہیں جن کے سامنے ان کی ماؤں کو تڑپا کر کے مار دیا گیا. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں جس کے دل میں تھوڑا بہت بھی رحم ہو وہ جانور کے بچے کو بھی ماں سے دور نہیں کرتا. آپ کے اندر رحم ہو تو آپ کسی جانور کے بچے کو پھینک دو اور اس کی ماں کو مار دو. کیا آپ کا دل گوارا کرے گا کہ ابھی یہ دودھ پیتا بچہ ہے, اس کو ماں کی ضرورت ہے؟ لیکن آج دنیا کے ایسے ظالم ترین لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جس نے فرعون سے بھی زیادہ قتل کیے ہیں. فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا اور آج آنکڑا 70,000 کو پہنچا ہوا ہے. فلسطینی بچوں کو اسرائیل نے جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے, کیا ہے دلیل, کس بات؟ اور جو تمہارے مقابل میں آنے والی جماعت کا تم نام لیتے ہو ان کو تو مارتے ہی نہیں. حماس کہاں ہے؟ کیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے حماس ہیں؟ 80 لوگوں کو ایک قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو یہ تمام جو حالات ہیں, یہ ظلم بڑھتا جائے گا تو ایک وقت کہیں تو اینڈ ہونا ہے, کہیں تو رکنا ہے اس کو. اور جب ظالم نے مظلوم کو ہلکے میں لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ان کی طاقت کے نشے کو مٹی میں ملا دیتا ہے. اور ان قریب آپ دیکھنا زمانہ وہ انجام بھی دکھائے گا. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے دادے آ کے گئے ہیں, بہت بڑے بڑے طاقتور سورما آ کر کے گئے. ان کی تاریخ میں آج کوئی بھی نشان باقی نہیں ہے. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. ہاں, اسلام اگر کھڑا ہے تو عدل کے لیے کھڑا ہے. اسلام ظلم کا کبھی ساتھ نہیں دیتا. اور مظلوم کی جہاں تک بات آئے, اس میں بہت سارے لوگ آج جو کشمکش کے شکار ہیں, اس کا سپورٹ کرنا ہے, اس کا سپورٹ کرنا ہے, آپ کو آپ کی رائے کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں. آپ کا ہے کوئی سٹیٹس کی جنگ لڑ رہے ہو. یہ سارے سٹیٹس کے فوجی ہیں, واٹس ایپ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. صبح لگا دیا سٹیٹس اور ان کو لگا بہت بڑا کام کر دیا. اس کے علاوہ کیا ہے؟ صبح سے 4 بجے تک کوئی کام نہیں. آپ کی رائے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے, آپ سے کوئی ٹپنی لے رہا ہے, آپ کے کمنٹس پوچھ رہا ہے کوئی, تمہاری ویلیو کیا ہے پہلے وہ دیکھو. بات وہاں کرو جہاں تمہاری بات کا وزن ہو. نہیں ہے تو خواہ ہوا میں تیر چلاتے ہوئے تمہارے کسی کے ساتھ کھڑے ہونے سے, تمہارے نہ کھڑے ہونے سے یہاں کیا فرق ہونے والا ہے؟ بس تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو. تمہاری جو ذمہ داری ہے, تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے, یہاں اپنے گھر کے حالات تم ڈھنگ سے صحیح نہیں کر پاتے, اپنے اعمال کو درست نہیں کر پاتے, اپنی نمازوں کا خیال نہیں ہے, تو سب سے پہلے جو تمہیں حکم دیا گیا اس پر پابند ہو جاتے. بعد میں پھر تمہاری رائے کو دیکھا جاتا, تمہارے زبان تمہارے جملوں کا اعتبار کیا جاتا. میں نے تو ایسے سورما دیکھے اپنے یہی سوشل میڈیا والے, صبح 5 بجے تک گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر یہ ایسا لگ رہا ہے بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. چوراہوں پر بیٹھ کر کے وہ کمنٹس کر رہے ہیں. میرے عزیزو, تمہاری وہ ڈیوٹی نہیں ہے, تم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی نے قرآن میں یوں فرمایا, وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, اے رسول آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا. یہاں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے بچے کیوں بگڑے تھے, تمہاری بیوی کیوں بے پردہ تھی. تم ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے, فلسطین کے لیے جو بھی بھاونائیں رکھتے ہو وہ بات کی بات ہے. تمہارے گھر کا سوال تو تم سے ہوگا. پہلے تو تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہاری نمازیں کیوں چھوٹی تھیں, تم رات بھر کیا کر رہے تھے. تمہارے متعلق یہ ضرور سوال ہوگا. ہاں ظاہر سی بات ہے, اگر تم نے کسی کے مظلوم کی موت کا یا فلسطینی بچوں کے ناحق مارے جانے کا خوشی کا جشن منایا تو تم بھی مجرم ہو. تم مجرم ہو کہ تم نے کچھ کیا تو نہیں تھا لیکن خوشی کا جشن منائے, تو ظاہر سی بات ہے
تم مجرم ہو، تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ظلم کسی کے اوپر ہو، چاہے وہ جانور پر بھی ہو، مظلوم کوئی کتا ہو، اس کو ناحق مارا اور پیٹا جا رہا ہو، تو مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ ظالم کی کلائی کو پکڑ لے، اس کو ظلم کرنے سے روکے، وہ جس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کو اس سے باز رکھے، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ظلم کے خلاف ہم ہیں۔ اگر کسی یہودی عورت کو، مدینہ طیبہ میں یہ حالات تھے، یہودی عورت صدیق اکبر کے پاس آئی، کہا کہ مجھے مدینے سے جانا ہے، یمن جانا ہے، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ جانتے ہو 2 جوان صحابہ کو اس عورت کے ساتھ حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر یمن تک چھوڑنے کا حکم دیا کہ کوئی ٹچ نہ کرے۔ یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہودی عورت ہے، لیکن اسلامی حکومت کے تحت رہنے والی، اس کی عزت کی حفاظت ہوگی۔ 2 نوجوانوں نے یمن تک اس خاتون کو چھوڑا۔ جانتے ہو وہ عورت یمن پہنچنے کے بعد اپنے یہودی قبیلوں کو بلاتی اور کہتی ہے میں تو ڈر گئی تھی کہ یہ 2 نوجوان راستے میں میری کہیں عزت نہ لوٹ لیں، لیکن قسم خدا کی پورے سفر میں انہوں نے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا تک نہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں، اور میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ یمن میں نہیں رہنا چاہتی، واپس میں مدینے جانا چاہتی ہوں، جہاں کے نوجوان عورتوں کی عزت کے محافظ ہیں۔ وہ کون تھی عورت؟ یہودی عورت تھی۔ اسلام نے ناحق کسی کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، ان ظالموں کے کاموں سے وہ بے خبر نہیں ہے۔ دیکھنا قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظلم کرنے والے یہ دیکھ لیں گے کہ کس کھائی میں ان کو گرایا جائے گا، وہ کس کھائی میں گرنے والے ہیں۔ خبریں مسلسل آتی رہیں، یہ جھوٹے دجال میڈیا کی خبروں پر یقین بھی مت کرو، جس کی جلی ہوئی ہے پوری تمام تر فوج اور حالات، وہ کبھی نہیں بتاتا، کیونکہ میڈیا پر کنٹرول، خبروں پر کنٹرول، ساری چیزوں پر کنٹرول۔ لیکن کب تک کرو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے نظام پر تو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کے موت و حیات پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور کہاں سے کہاں کیسے کیسی چیزیں آئیں گی یہ آپ دیکھنا۔ دنیا ہمیشہ حیرت انگیز چیزوں کو دیکھتی آئی ہے۔ کل کو یہ باتیں خبر میں آئیں گی، کل کا مطلب صبح ہی نہیں، آنے والے دور میں بچے اور آپ سب لوگ ایک خبر دیکھیں گے کہ ایک بہت چھوٹی طاقت جس کو 20-25 سال سے توڑ کے رکھا گیا تھا، اس نے بہت بڑے سورما کو گھٹنے پر لا دیا۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ دستور کے حساب سے چلی آ رہی ہیں۔ ابرہہ بادشاہ بہت بڑے ہاتھیوں کا فوج لے کر آیا تھا، اور مقابلہ کرنے کے لیے مکہ والے بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گیا تھا کہ ختم کرنا ہے، کعبہ کو ہی مٹانا ہے، ہاتھیوں کو لے کر کے آیا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ یہ پوری سورہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کام کیا، کیسے معاملہ فرمایا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے منصوبوں کو اللہ نے ختم نہیں فرمایا؟ وہ اپنے بنائے ہوئے منصوبوں میں پھنس جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر ابابیل چڑیوں کی جھنڈ کو بھیج دیا۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، ان کو وہ نوکیلے پتھروں سے مارتی تھی۔ آج یقین ہوگا ابابیل چڑیا ختم نہیں ہوئی، آج بھی ہے، چھوٹی چھوٹی سی چڑیا، اور وہ جلدی بیٹھتی نہیں ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ اڑتی رہتی ہے، وہ اپنا اکثر حصہ ہوا میں ہی گزارتی ہے۔ اس چھوٹی سی چڑیا کو اگر تم ہاتھ میں لے کر مسل دو گے نا تو ختم ہی ہو جائے گی، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ چھوٹے نوکیلے پتھروں سے ہاتھیوں پر بمباری کرتی تھی، مارتی تھی، اور جیسی ہی وہ پتھر گرے تو ہوا کیا؟
ارے کہیں کسی ہاتھی کی چمڑی کو لگا ہو, کان کو لگاؤ, نہیں. اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, وہ تو چڑیوں نے ایسا مارا جیسے بھنی ہوئی مرغی کو چھیل کے رکھ دیا گیا. مرغی کھانے کے بعد آدمی کیسے اس کی ہڈیاں بکھر جاتی ہیں, گوشت نکلا ہوا, ہڈیاں نکلی ہوئے, پر نکلے ہوئے, اس کو کہتے ہیں کھائی ہوئی مرغی کی طرح کر دیا تھا ہاتھیوں کو. اور کس نے کیا تھا؟ ابابیل نے, چھوٹی سی چڑیوں نے. تو یہ نظام قدرت ہے. بہت بڑی طاقت کے مقابلے میں بہت بڑی طاقت کو ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اور اسلامی طاقت, اسلامی تاریخ تو اس سے بھری ہوئی ہے. کبھی بھی آپ اٹھا کر دیکھیں, بدر میں میدان میں آنے والے کفار نے بہت ہلکے میں لیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ آئے تھے, ارے 4 گھوڑے تھے 313 لوگوں کے پاس, اور پیروں میں چپل اکثر کے نہیں ہیں, ناخن اکھڑ گئے ہیں, اور تیر و تلوار لوگوں کے پاس نہیں. حضرت عکاشہ ایک صحابی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں لے کر آیا تھا. حضور سے عرض کیا کہ جنگ میں اترا ہوں. حضور نے فرمایا کوئی لکڑی اٹھا لو. وہ کہتے ہیں میں لکڑی اٹھا کر لایا, حضور نے اس پر مسح کر کے دیا, وہ تلوار سے زیادہ کام کرتی تھی. اور وہ لکڑی ختم نہیں ہوئی, انہوں نے اپنے پاس زندگی بھر رکھا, اور دور صدیق اکبر میں بھی تھی, دور فاروق اعظم میں بھی تھی. جس لکڑی سے انہوں نے جنگ بدر لڑی تھی. اور حضرت سہیل بن ثابت ایک صحابی کہتے ہیں کچھ کے پاس تلواریں تھی جس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی. لیکن قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے, صحابہ کہتے ہیں ہم کسی کے سامنے مقابلے کے لیے گئے ہوتے, تلوار ہماری اٹھی ہوتی ہے لیکن گردن اس کی پہلے سے گری ہوئی ہوتی. یہ کیسے؟ رب فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, جب تم تیر پھینک رہے تھے, اللہ فرما رہا ہے تم نے نہیں پھینکا, اللہ نے پھینکا ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تم نے انہیں نہیں قتل کیا, اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. ان کے کاموں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنا کام فرما رہا ہے. جب مشیت ایزدی کو جلال آتا ہے تو بہت چھوٹی طاقتوں سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑوں کے نشوں کو ختم کرتا ہے. ایک رات پہلے بدر کے میدان میں ڈھول تاشے بج رہے تھے, اور وہاں پر گوشت بھنا جا رہا تھا کل کی جشن منانے کے لیے. جیسے یہاں پارٹیاں پہلے سے لڈو بنا لیتی ہیں کہ کل تو جیتنا ہے, اور پورے لڈو بنا کر پہلے سے رکھتے ہیں. بدر میں آئے ہوئے کافر پہلے سے بنائے ہوئے تھے, اور رات بھر ناچ رہے تھے. یہ 313, ہم تو 1000 کی تعداد میں, ہاتھی گھوڑے بھی ہمارے پاس, تلوار ہتھیار بھی ہمارے پاس, سارا ساز و سامان ہمارے پاس. لیکن دوسری شام کو پتا چلا 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے, اور باقی جان بچا کر بھاگے. اور 70 جو مارے گئے ان میں کوئی چھوٹا موٹا بھی نہیں تھا. وقت کا دجال ابو جہل بھی مرا ہوا تھا, عتبہ بھی مرا ہوا تھا, شیبہ بھی مرا ہوا تھا, بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے. تو یہ بدر کی تاریخ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں, ایک شوشہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں بہت بڑی تعداد نے چھوٹے سے لوگوں پر حملہ کیا ہو. نہیں, ہمیشہ سے تاریخ میں ایک ہی چیز دکھتی آئے کہ دنیا بڑی بڑی طاقتیں لے کر کے گئی. حیرت ہوتی ہے, بڑی طاقتیں اور مقابلے کے اعتبار سے صلاح الدین ایوبی کو یاد کرو. ہماری اپنی لکھی ہوئی تاریخ نہیں, انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہی پڑھ لینا. انگریزوں نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے, ہماری نہیں, ان کی لکھی ہوئی. ایک وقت ایسا آیا کہ 4 لاکھ لوگ رومیوں نے, صلیبیوں نے صلاح الدین کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک میدان کو انتخاب کر لیا. اور 4 لاکھ لوگ جب جمع ہوئے تو اس وقت حالت ایسی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس صرف 12,000 لوگ تھے. 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے ہوتا ہے. لیکن صلاح الدین کو پتا تھا کہ ہم کربلا والے ہیں, تعداد نہیں دیکھتے, اتر جاتے ہیں, مدد اللہ کی طرف سے ہے, اور ہمارا قتل ہو جانا بھی ہماری فتح ہی ہوتی ہے. اگر قتل ہونا فتح نہیں ہوتا تو حسین اعظم کا چرچا اتنا کیوں ہوتا؟ میرے عزیزو, یہ جذبہ شہادت تھا. صلاح الدین ایوبی نے 12,000 لوگوں سے وہ جنگ لڑی ہے. تاریخ آج بھی بتاتی ہے کہ وہ 4 لاکھ کو اس